آصف کے بہنوئی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں بھی عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آیا تھا، میری رہائش ڈائیور روڈ پہ ہے، تو آصف بھی نماز پڑھ کے عصر کی آیا جیسے بتا رہے ہیں، والدہ اس کی بتاتی ہے، تو آگے کہتا ہے جی میں امام بارگاہ سے نا سلام کر رہا ہوں ادھر مین مرکزی میں، تو واپسی پہ افطاری بھی لیتا ہوں گا۔ تو بڑا بھائی اس کا گھر نہیں تھا، بڑا بھائی اس کا بڑا کیئرفل ہے، وہ سمجھ لے ایسے ہے کہ چوک میں بھی جائے نا تو پیچھے سے فون چلا جاتا ہے کہ کتنی دیر ہے، کہاں ہو، کیوں نہیں آئے، اتنا ٹائم لگ گیا، تو اتنا سمجھ لے اس کی کیئر کرتا تھا نا، کیونکہ بچپن میں ہی باپ فوت ہو گیا تھا، 6 ماہ کا تھا۔ پہلا فون کیا، فون ہی نہیں کسی نے اٹھایا، تب یہ حادثہ ہو چکا تھا، سمجھ لے ہوا ہے فون بچ گیا، ایسا سین ہوا ہے۔ دوسرا فون کیا تو کسی نے فون اٹھایا تو اوپر سے نا سارا بلڈ لگا ہوا تھا، اسے نہیں پتا تھا کس کا فون ہے، اس نے فون تو ریسیو کر لیا، شور آ رہا ہے، بات نہیں سنی جا رہی، وہ آگے سے جیسے پاگل نہیں ہو جاتا، وہ ویسے ہی وہم بہت کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بات ہو جائے نا، لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جانا، شاپ سے لیٹ ہو جانا، مجھے فون کر دینا، فلان کدھر رہ گیا یار آصف، فون نہیں اٹھا رہا، بے شک وہ راستے میں وہ بائک پہ نہیں بھی پتہ چلتا، وہ اتنی پریشانی لیتا تھا نا اس کی، اس نے ہیلو ہیلو کرتے، اگر کسی نے فون اٹھایا نا تو اس نے نا ایسے کیا تو وہ صاف ہو گیا خون، تو وہ نام آ گیا یاسر بھائی، اس نے کہا جی آپ یاسر بھائی، اس نے کہا جی ہاں جی، اس نے کہا جی یہ بھائی آپ کا ہے، ڈور لگ گئی، گر گیا، ڈور لگ گیا زیادہ گلے میں، اس نے کہا جی بچ گیا ہے، کہتے جی نہیں بچا۔ جب یہ پتہ چلا اس کی تو سمجھ لیں بات ہی ختم ہوگی نا، اس نے فوراً سے میرا خیال سب سے پہلے مجھے کال کی ہے، مجھے اس نے سب سے پہلے بتائی، میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر آیا ہوں تو ابھی میں نے اپنی گاڑی گراج میں لگائی ہے، تو ساتھ ہی کال آ گئی، اسی سما میں اپنی وائف کو لے کے، والدہ کو لے کے، بچوں کو لے کے بھاگ آئے۔ پتہ چلا میں نے 3 دفعہ راستے میں فون کیا، بس یہی کہا جی وہ آصف کی گردن کٹ گئی، آصف کی گردن کٹ گئی، یہ نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گیا۔ ہم اسی سپیڈ سے آ رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کتنی چوٹ لگی ہے کتنی نہیں، جب یہاں پہنچے آ کے دیکھا کہ اتنی عوام، کوئی 1000 1500 2000 کا مجمع، روڈ بھرا، بلاک روڈ، سنگل روڈ پہ ہم 1 میں آئے ہیں، مسز میری ساتھ میں، وہ پریشان ڈال، وہ گر گئی، روزے کی حالت ہے، جب دیکھا تو وہ ایسے تھا جیسے کوئی اونٹ ذبح کیا، اتنا خون، اتنی بلیڈنگ۔ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے کہ وہ ڈور لگتی گرا، اور وہ دیکھیں کہ گر کے جب بندہ بائک سے گرتا ہے نا تو اتنی چوٹیں آ جاتی ہیں نا، یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ، کم از کم یہ 2 پوائنٹ نا گر جائے بائک سے تو لازمی ہوتے۔ میں نے خود غسل دیا ہے، ایک چوٹ بھی نہیں ہے، صرف 3 نشان ہے یہاں پہ بازو پہ ایسے ڈاٹ کے، تو گردن بالکل نہیں ہے، سر تن سے جدا ہے، یہ حال ہے۔ میں یہاں سے اسٹچ کروایا میں نے خود، پوسٹ مارٹم آفس میں ساتھ تھا، تو یہ سمجھ لیں جیسے بکرے کی گردن پہ چھری چلی ہوتی ہے نا تو الگ سے ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے تھے، اگر ہم ایسے اٹھا کے چارپائی پہ رکھتے نا تو اس کی گردن نیچے گر جانی تھی۔ اور جب میں ادھر اسٹچ کروا رہا ہوں نا تو یہاں سے جڑائی شروع کی ہے اور گردن کی بیک سینٹر تک سلائی ہوئی ہے۔ پھر اس کی حالت ایسی تھی کہ وائٹ سوٹ پہنا تھا اور چہرہ بالوں سے لے کے نا تو ناخنوں تک پاؤں کے سرخ تھا، کپڑے بھی ایسے ہی تھے اور نیچے سے جسم بھی ایسے ہی تھا۔ پھر ادھر دوبارہ غسل دیا پوسٹ مارٹم آفس میں، وہاں سے کپڑے چینج کروا کے، کفن چینج کروا کے پھر ایمبولینس میں لے کے آئے۔ اور یہاں پہ تو قیامت پر میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ گلی کی اینڈ تک آپ دیکھ لیں کتنی بڑی گلی ہے، جگہ ہی نہیں تھی، اتنی عوام، اتنی دنیا۔ آپ کی اہلیہ جو کہ بہن تھی ان کی، ان کی کیا حالت تھی؟ ان کی آصف کی والدہ کی کیا حالت ہے؟ وہ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ڈسکور روڈ پہنچے تو وہ ایک دفعہ تو زمین پہ گر گئی، پھر میں اسے ساتھ لے گیا، ہم پہلے لائٹ ہاسپٹل گئے، وہاں نہیں ملے ہمیں، گاڑی پہ تھی وہ، میں بائک پہ ہو گیا تھا، وہاں پہ وہ گر گئی، مدہوش ہوگی، بے ہوش ہوگی، سمجھ لیں اسے نڈال ہوگی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے بھائی سے کہا آپ اسے گھر لے جاؤ اس کی والدہ کے پاس، تو میں دیکھتا ہوں وہ کدھر ہے۔ میں پھر سول گیا، وہاں پہ بھی نہیں، وہ اصل میں انہیں نا وہی بات کہ اسٹریچر نہیں ملا، چارپائی نہیں ملی، وہ اپنی گاڑی میں جو ڈالا ہے اس میں رکھ کے لے رہے تھے، انہوں نے تھانہ جنگ بازار سے کہتے جی مجھے بعد میں بتایا ڈی ایس پی صاحب نے کہ وہاں سے چارپائی لی، اس پہ رکھ کے لے کے آئے۔ تو آپ یقین نہیں کر سکتے، ہم 3 دن سے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا آ رہی ہے اور رو رہی زاروں قطار، ان کے بچے، مائیں، بہنیں ساتھ آ رہی ہیں، ہسبینڈ ساتھ آ رہے ہیں، بھائی ساتھ۔ کل میرے پاس لاہور سے ایک بھائی آیا تو وہ کہتا ہے میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنی ماں کا، ایک بھائی ایک بہن ہے، تو کہتا ہے میں نے ویڈیو دیکھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی، میری ماں نے کہا یار لاہور سے فیصل آباد 2 گھنٹے کا سفر آپ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کل میں اسی کام کے لیے وہ رات کو 9:30 بجے میرے پاس آیا ادھر ہمارے پاس، وہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، وہ آیا ملا ہم سے 10 منٹ بیٹھا، 15 منٹ دعائے فاتحہ کی، کہتا جی اب مجھے کچھ سکون ہوا ہے، اب میں سانس لے سکتا ہوں اس ٹائم۔ یہ دوسروں کو غم ہے تو آپ دیکھیں جو گھر والے ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد کل ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں، وہ تقریباً ہوگا 17-18 سال کا، 20 سال ہوگی، وہ ادھر آ کے رونے لگ گیا، اس نے کسی سے نہیں ملی، دعا بھی نہیں کی، زاروں قطار رو رہا، کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں صبح سے ویڈیو دیکھی کہ کس ٹائم شام ہو مجھے چھٹی ملے میں جا کے مل کے۔ وہ اٹھا، ہم نے اسے اپنی والدہ سے ملوایا کہ یار ملو، والدہ سے ملا، اسے تسلی ہوئی، والدہ کو کچھ تسلی ہوئی، پھر جا کے کہیں وہ گیا۔